یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے، اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا۔ میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں رکھا ہے، صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے، کیبنٹ کے اندر رکھا ہے۔ جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں، جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی، انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے، سائفر کا، کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دوسری سیکورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے، اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے مداخلت کی ہے۔ تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے، تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی، ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو مقصد تو یہ ہے۔ تو یہ میں ابھی نہیں، میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے، یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو۔ فلو میں جو میں میری جو تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں، لوگ میرے سے کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے، آپ ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہاں خوشحالی نہیں آنے لگی۔ جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، خوشحالی بعد میں آئی۔ آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے، تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3۔ تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10 15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں۔ ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے۔ جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے وہاں، رول آف لا ہے وہاں۔ تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہے، 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر۔ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ، تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں۔ تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری، اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے، وہ شیر شاہ سوری تھا۔ شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی، اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی، اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے، ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا۔ جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے، جو اور علاقے کے لوگ تھے، سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے، وہاں خوشحالی آ گئی، اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی، کیونکہ انصاف تھا۔ پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے، جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز
جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی, وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ, اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا ہے, تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہے لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے, آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. پولیس بھی ہماری, پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی. تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, اب سوچے سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. دیہات کچہری میں کام کرواؤں گا اس لیے مجھے ووٹ دو, وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیوں نہیں ہے یہ ان سارے ملکوں میں, برطانیہ میں, یورپ میں, یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے. ان کی عدالتیں کمزور کو حقوق دیتی ہیں, کمزور کے پاس طاقت ہے, کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں, اس لیے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں آج پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی ہے بیرون ملک, یہ ان کے پاس جتنا ان کا سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ کے برابر ہے. ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جتنی ہے, 1 کروڑ پاکستانیوں کی. اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرضے مانگنے کے لیے. اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دیں تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ ان سے پوچھیں. ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلاٹ بھی خریدتے ہیں نا, تو پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلاٹ لے لوں. جب پلاٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں چلے جاتے ہیں, اور ملکوں میں سرمایہ کاری کر. پاکستان میں نہیں آ رہی, آتی ہے. لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا. لہذا پھر سے میں کہتا ہوں, 26 سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے, یا انصاف نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہے خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں. میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, میرا تو ان سے ملنا جلنا تھا, تو مجھے تو پتا تھا کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان. وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا پھنس جائے گا, وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا. وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو, جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے, وہ سیلاب کے لیے ہم نے مانگے, اربوں روپے گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے پیسے دیے, لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو لہذا یہ جو ہماری تحریک ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا,
تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر, تو جب ہٹلر کی جو بالکل برطانیہ کو اوپر حملہ کرنے یعنی آنے لگی تھی برطانیہ کے اوپر, وہ فرانس کے بارڈر پہ کھڑی تھی, ان کے جہاز بمباری کر رہے تھے برطانیہ پہ, تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے, تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئے کہ جی عدالتوں کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں. تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیں. تو میں آج پھر سے بڑے ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا. اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دی؟ کنہوں نے اس کے اوپر FIR کٹوائی؟ کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا؟ اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا اور پھر اس کا قتل, یہ جو اس کو شہید کیا, کہ یہ تو میرا حق ہے FIR کا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لے. اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لندن میں فیصلہ ہو رہا ہے, 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں. کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا, اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور, ایک سزایافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, کیا اس سے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا, یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے, اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی, اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا کب ہوں گے, اینڈ میں ہوں گے, جلدی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور, وہ سزا یافتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں, کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم؟ کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی اسٹیک ہے پاکستان میں؟ بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے, دونوں بیٹے. اس کا جو سمدھی ہے, جو اسحاق ڈار ہے, وہ باہر, اس کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف, اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے, سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسز سے. کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے بعد میں؟ جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے, کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا, اربوں ڈالر اس نے باہر رکھا ہوا ہے, اور پھر NRO کیسے لینا ہے, اس پیسے کو بچانا کیسے ہے. جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو, کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونا ہے؟ سب کو پتا ہے, کوئی بھی معیشت کے ماہرین سے آج آپ پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے, جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جو ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, آمدنی کم ہو رہی ہے, جو ہمارے کسانوں کا آج حال ہے, ہر چیز نیچے جا رہی ہے. جب ملک کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں, قسطیں کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آتی, یعنی معیشت جب تک استحکام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک
सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मार्केट की स्टेबिलिटी होगी, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि आगे क्या होगा, हुकूमत कितनी देर चलेगी। तो वो आदमी जिसका पैसा बाहर पड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए क्या फैसला बेहतर है, अभी जल्दी इलेक्शन हो या बाद में हो, क्या वो फैसला करेगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ये है ही नहीं। वो तो देख रहा है कि उसका पैसा बचेगा कैसे। वो सिर्फ तैनाती भी इस तरह ही करेगा, देखेगा कि उसके इंटरेस्ट कौन बचाता है। वो तो मेरिट का सोच ही नहीं रहा, कभी भी नहीं सोचा, सारी जिंदगी मेरिट का नहीं उसने सोचा। कब उसने जजेस के ऊपर या कोई भी इदारों के ऊपर जब लोग बैठे हैं, नैब है, या कभी मेरिट का नहीं सोचा, क्योंकि उसका तो है ही इतना पैसा बना लिया, अब उसे बचाएगा कैसे। लिहाजा ये मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो आदमी जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान से मिलता ही नहीं है, जो कभी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि क्योंकि अभी इलेक्शन होंगे तो उसको डर है कि वो हार जाएगा, तो लिहाजा वो डिले पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, अपनी जात के लिए कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरी दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी आज सारे मुल्क को सोचना चाहिए कि एक ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और ये जो भी फैसला करेगा अपनी जात के लिए करेगा, पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा। अब मेरी तीसरी बात, देखिए मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। ये मैंने आज नहीं कहा, मेरे 26 साल से बयान पढ़ लें कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती करना चाहता है। हम तो अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो जाए हल करने के लिए, हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने कोशिश भी की शुरू में जब मैं इक़्तिदार में आया, लेकिन गुलामी किसी की नहीं हम करना चाहते। मैंने आपको मेरे बयानात पढ़ लें, जब हमने अमेरिका की जंग में शामिल हुए, वॉर ऑन टेरर में, मेरे सारे आप बयानात पढ़ लें। मैं हर जगह कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम अपने लोगों को कुर्बान करें किसी और की जंग में। 20 साल मेरे बयान पढ़ लें, मैं एक ही चीज कहता रहा कि हमने अपने लोगों को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि हम आजाद नहीं हैं, हमारी आजाद सोच नहीं है, हम गुलामी कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं करती, वो किसी और के फॉरेन पॉलिसी के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान करती है। लेकिन मैं दुश्मनी तो कभी भी किसी से नहीं चाहता। कौन अक्लमंद आदमी चाहता है कि लोगों से दुश्मनी हो? हम तो हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात की हो। हैरत मुझे यह है कि यहां एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहां से बैठ के फीड करता है सहाफियों को, जो उनके पॉकेट सहाफी है, यानी इनके बगल बच्चे हैं, उनको बकायदा बताया जाता है। और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूं उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। यह भी आज नौबत आनी थी कि 2 सहाफी उनको ध्यान देना पड़ा कि हमारे बयानों को गलत पेश किया जा रहा है, यानी मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा है। और वो गलत इसलिए कर रहे हैं कि यहां पूरा प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है। वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह साबित करें कि इमरान खान ने कुछ कहा था तो कुछ और हो गया। मैंने जो साइफर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा हुआ है, पार्लियामेंट में रखा है, सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, कैबिनेट के अंदर रखा है। जो असद मजीद जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, जिसकी डोनाल्ड लू से बात हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा है साइफर का कि बिल्कुल वो जो मैं कह रहा था वो बातें डोनाल्ड लू ने सही धमकियां दी उसको कि इमरान खान को हटाओ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उस
दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल जो बैठी थी शहबाज शरीफ के नीचे, उसने भी तायद की है कि हां इन्होंने गलत किया है, इन्होंने मुदाखलत की है। तो इसमें इशू क्या रह गया? आगे बात अब जब कर रहे हैं कि हमने आगे चलना है, तो आगे तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। मैं तो हमेशा चाहता हूं, क्योंकि जितने हमारे दुनिया में अच्छे ताल्लुकात होंगे और दुश्मनियां कम होंगी, हम तजारत करेंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो मकसद तो ये है। तो ये मैं अभी नहीं, मैं 26 साल से यही बात कह रहा हूं। मुझे सिर्फ फिर से अफसोस है कि हमारी सहाफत उधर पहुंच गई है, यानी उस लेवल पे पहुंच गई है कि बाहर के सहाफियों को कहना पड़ा कि हमें गलत तरह पेश किया जा रहा है हमारा इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू भी वैसे सुन लें अगर किसी को, तो आज बता दें कि 26 साल और अब में उसमें कोई फर्क है? उसमें कोई फर्क नहीं है। और आखिर में मैं आप सबको, अपनी कौम को, मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि यह वक्त आपने जाने नहीं देना। कभी कभी कौमों की जिंदगियों में, मैं फिर से कहता हूं, ऐसा वक्त आ जाता है, कौम इस मोड़ पे खड़ी हो जाती है कि अगर वो सही फैसला कर ले बाहैसियत कौम, तो वो अपनी तकदीर बदल सकती है। हम आज उधर खड़े हैं कि हम एक हकीकी आजादी के सफर पे निकले हुए हैं। ये जो हमारी मार्च है, ये हकीकी आजादी के लिए जो आती है इंसाफ से। आम आदमी पूछते हैं कि जी हमें क्या फायदा होगा? आपको इंसाफ से क्या फायदा होगा? इंसाफ से आपको हुकूक मिलेंगे, हुकूक आपको आजाद करेंगे। आपको वो मुश्किलों, जो छोटे, मसलन छोटा कारोबार करने वाला, उसको सारा वक्त मुश्किल पड़ी होती है, कभी कोई रिश्वत मांगता है, कभी कोई पैसे मांगता है, उसको हर वक्त उसको मुश्किलें पड़ी होती हैं। दुबई में नहीं होती, मलेशिया में नहीं होती, बरतानिया में नहीं होती, लेकिन यहां होती है क्योंकि कानून नहीं है। हम 129 नंबर पे इंसाफ के, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 129 पे है पाकिस्तान। तो जब इंसाफ ही नहीं है, लोग आजाद नहीं है, और जब आजाद नहीं है, खुशहाली नहीं आती। तो खुशहाली के रास्ते में रुकावट है कि एक वो कानून है जो ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा है। इसके लिए कौम को खड़ा होना पड़ता है। ये कौम जब तक अपने हकूक के लिए नहीं खड़ी होगी, अपनी आजादी के लिए जदोजहद नहीं करेगी, कोई भी आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती हैं, आजादी छीननी पड़ती है, जद्दोजहद की जरूरत है। और इंशाअल्लाह मैं जो देख रहा हूं रास्ते में, जिस तरह लोगों ने कहा कि इमरान खान नहीं होगा तो पब्लिक नहीं निकलेगी, मैं तो अल्लाह का शुक्र कर रहा हूं कि मेरी कौम में इतना शऊर है कि मैं इंशाअल्लाह पिंडी में आपके साथ होऊंगा, क्योंकि उससे पहले पब्लिक निकली हुई है। तो मैं तो अल्लाह का खास आज शुक्र अदा करता हूं, और आप सबका कि आपने जिस तरह पूरी आज शिरकत की हमारे साथ, मंडी बहाउद्दीन में भी और जड़ावाला में भी, दोनों जगह पे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरकार ना मंजूर, ना मंजूर।